بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل شدہ کتابوں سے متعلق، ان پر ایمان سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے. اس سلسلے میں آج کا درس کتب سابقہ کے کچھ تفصیلی تعارف پر مشتمل ہوگا انشاءاللہ. جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا کہ قرآن کے علاوہ معروف طور پر جن کتابوں کا نام کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے ان کی تعداد 4 اور بعض اقوال کے مطابق 5 ہے، اور وہ اس طرح کہ توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، اور اگر صحف موسیٰ کو توریت سے الگ مانے تو یہ 5ویں ہوگی، ورنہ قرآن کے علاوہ 4 کتابیں ہوئی. اس سلسلے میں ایک روایت بعض حضرات بیان کرتے ہیں، اگرچہ وہ روایت قابل حجت نہیں، انتہائی ضعیف، بلکہ اس روایت میں ایک راوی جھوٹا ہے. چونکہ یہ لوگوں میں مشہور ہے اس لیے میں اس کا پھر سے تذکرہ کر دیتا ہوں، روایت بیان کرتا ہوں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً یہ روایت منقول ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ نے کتنی کتابیں نازل کی؟ تو آپ نے کہا 100 کتاب و 4 کتب، 104 کتابیں. پھر اس کی تفصیل بیان کی اور کہا کہ شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل کیے، اور اقنونہ، اس سے مراد یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے، اور موسیٰ علیہ السلام پر توریت سے قبل 10 صحیفے نازل کیے. اسی روایت کی بنیاد پر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ صحف موسیٰ توریت سے الگ ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے ذکر کیا یہ روایت صحیح نہیں ہے. اسی طرح توریت، انجیل اور زبور اور پھر قرآن کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں ذکر کیا. اسے ابن حبان، بیہقی، طبرانی وغیرہ نے نقل کیا ہے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ابراہیم ابن ہشام ابن یحییٰ الغسانی ہے. ہاں، اس آدمی کے علاوہ اس روایت کو کسی نے نقل نہیں کیا، اور امام ابو حاتم وغیرہ علماء محدثین میں سے متعدد لوگوں نے اس کو جھوٹا قرار دیا ہے کہ یہ کذاب ہے. یہ حاصل کلام یہ اور راجح بات بھی لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو صحف موسیٰ ہے وہ توریت ہی کا حصہ ہے. جیسے الواح، یعنی الواح وہ تختیاں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تحریر دی، اسی میں توریت اور یہ صحیفے شامل تھے. یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ الواح اور توریت بھی الگ نہیں ہے. اس کے بعد آئیے ہم ان میں سے بعض کتابوں سے متعلق کچھ تفصیل پر نظر ڈالیں. سب سے پہلے تورات. یہ تورات کا لفظ جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. دراسات فی الیہودیہ والمسیحیہ کی مبسوط کتاب جو دکتور ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کی ہے، اس میں انہوں نے تذکرہ کیا کہ یہود جن کتابوں کو مانتے ہیں وہ صرف توریت نہیں ہے، بلکہ ان کی مذہبی کتابوں میں انہوں نے اپنے اسفار کو، جن کی تعداد اہل علم نے الگ الگ گنوائی ہے، یہود اور نصارہ کے نزدیک الگ الگ تعداد ہے، وہ 3 مجموعات میں اس کو تقسیم کرتے ہیں. پہلا مجموعہ ناموس کہلاتا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کا ہم تذکرہ پڑھنے جا رہے ہیں، توریت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی کتاب. دوسری کتاب الانبیاء کے نام سے جانی جاتی ہے، اسفار. اسفار جو ہم لفظ یہاں استعمال کر رہے ہیں وہ صفر کی جمع ہے. صفر کا معنی ہوتا ہے بڑی کتاب، اور اسفار تورات جب کہا جاتا ہے تو یہود کے نزدیک 5 اسفار پر، جس کی جو صفر کی جمع ہے، مشتمل وہ کتاب جو توریت کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں. تو انہوں نے ان اسفار کو جو بڑی تعداد میں ہے
3 حصوں میں تقسیم کیا جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ پہلا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسفار خمسہ جس کو وہ ناموس کا نام بھی دیتے ہیں، دوسرا انبیاء، اور تیسرا الکتب کے نام سے کہلاتا ہے۔ پہلا اس میں سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب ہے اور اسے ناموس بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ اسے کو توریت کہا جاتا ہے۔ تورات کا لفظ جو ہے دکتور ضیاء الرحمن اعظمی نے اپنی تحقیق میں پیش کیا کہ یہ سامی زبان کا لفظ ہے جس کی اصل جو ہے تورا بغیر الف کے، جو عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے شریعت۔ شریعت اس کا معنی ہوتا ہے۔ شریعت بھی دیکھا جائے تو اصول و ضابطے اور احکام سے متعلق ہے۔ اسی طریقے سے ناموس کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں یہود، ناموس کا معنی مراد ہوتا ہے کہ یہ بھی یونانی الاصل لفظ ہے، یعنی اصلاً یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے قانون کے۔ اس سے ان کا مقصد ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شریعت اور شرعی تعلیمات اصول و ضابطے کی شکل میں، قوانین اور احکام کی شکل میں بنو اسرائیل کو دی یا یہود کو دی، اسے یہ لوگ ناموس کا نام دیتے ہیں، اور ایسا مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سیاسی، سماجی اور حالات و قوائف سے متعلق تعلیمات پر مشتمل اللہ کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی گئی باتیں ہیں۔ شیخ نے یہ فرمایا، الموسوعہ میں یہ ذکر کیا، اور میرے سامنے جو مذکرہ ہے اس میں بھی اس بات پر بحث کی گئی ہے کہ تورات عربی لفظ ہے یا غیر عربی۔ عربی لفظ جو علماء مانتے ہیں وہ اس کا مادہ کچھ کہتے ہیں کہ تورا، اس کا معنی ہدایت کے لیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اس کا مادہ ورا ہے الزند، ہدایت والے معنی میں یہ کہ توریت اللہ کی طرف سے یہود کے لیے ہدایت پر مشتمل تھی، اور زند کہتے ہیں وہ پتھر یا لوہا جس پر لوہے کو ضرب لگائی جاتی ہے، تو چونکہ اس کے نکلنے والی چنگاری اور آگ ہوتی ہے، تو کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جس سے روشنی کے ذریعے سے ان کے لیے نور اور ہدایت کا سامان فراہم کیا۔ لیکن راجح بات، صحیح بات یہی ہے کہ یہ عربی لفظ نہیں ہے بلکہ اجمی لفظ ہے۔ شرعی اعتبار سے ہم اہل ایمان مسلمان توریت کہتے ہیں اس اللہ کی اس کتاب کو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا، اور تختیوں میں، جس کو عربی زبان میں الواح کہتے ہیں، لوح کی جمع الواح، تختیوں میں لکھی ہوئی ان کی طرف القاء کیا تاکہ یہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت اور نور بنے۔ مسلمانوں کے نزدیک توریت سے متعلق جو تعریف ہے، جس کتاب کو توریت کہا جاتا ہے، یہ اس کی گویا تعریف ہوئی۔ یہ کتاب، اس کے دوسرے نام موسیٰ، کتاب و موسیٰ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب، کتاب الیہود بھی اسے کہا جاتا ہے، اسی طرح الکتاب المقدس کہا جاتا ہے، اور یہودیوں کے بیان کے مطابق اس کو الاسفار الخمسہ، 5 اسفار، جو میں نے جیسا کہ بتایا صفر کی جمع اسفار ہے، صفر کے معنی کتاب، بڑی کتاب، اور اصطلاحاً یہود کی اختیار کردہ اصطلاح کے مطابق توریت کا ایک جز جو 5 اجزاء پر مشتمل ہے۔ اسی طریقے سے نصارہ اسے العہد القدیم کہتے ہیں، عہد قدیم، العہد القدیم، عہد قدیم توریت کو کہتے ہیں۔ اور اگر آپ مزید تفصیل میں جائیں تو یہود کے، نصارہ کے نزدیک، جن کو ہم لوگ عیسائی یا مسیحی کہتے ہیں، قرآن و حدیث میں ان کو نصارہ کہا گیا ہے۔ نصارہ کے نزدیک عہد قدیم انجیل سے پہلے کی تمام آسمانی کتابوں کو، جن کو وہ مانتے ہیں، ان کو عہد قدیم مانتے ہیں، اور انجیل کو عہد جدید کہتے ہیں۔ دکتور ضیاء الرحمن اعظمی نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کیا ہے اپنی کتاب میں کہ عہد و پیمان، اس سے ان کی مراد وہ میثاق ہے۔ عیسائی جب کہتے ہیں کہ یہ عہد قدیم ہے تو ان کا مطلب اور مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو عہد و پیمان لیا وہ عہد قدیم ہے۔ تو حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے تک جو کتابیں، تشریعات اور شرعی احکامات کی شکل میں اللہ نے وحی نازل کی، اس کو نصارہ اپنی اصطلاح میں عہد قدیم کہتے ہیں، اولڈ ٹیکسٹ انگریزی میں، اور انجیل کو عہد جدید کہتے ہیں۔ اور اس سے ان کی مراد دکتور ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کے مطابق
ان کا مقصود اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلاۃ والسلام سے جو عہد لیا اس قدیم کے مقابلے میں یہ جدید عہد تھا، اس لیے اس کو وہ انجیل کہتے ہیں۔ ہاں، ان کی کچھ تفصیلات توریت اور انجیل سے متعلق جو یہود اور نصارہ کے نزدیک مختلف اسفار پر مشتمل ہے، ہم جب اگلے درس میں تحریف پر بحث کریں گے تو ان سے متعلق کچھ معلوماتی چیزوں کا تذکرہ بڑا دلچسپ بھی ہے، اہم بھی ہے، اور بعض لوگ جو غلط فہمی کے شکار ہیں توریت اور انجیل میں تحریف سے متعلق، ان کی آنکھیں کھولنے والا بھی انشاءاللہ چشم کشا بھی ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اس وقت یہ تفصیل جانیں گے۔ جہاں تک توریت کا معاملہ ہے کہ ہمارا اس سے ربط اور تعلق یا اس سے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے، تو بار بار یہ بات ذکر کی گئی کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بیان کیا، قرآن مجید میں لگ بھگ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ 18 مرتبہ توریت کو توریت کے نام سے ذکر کیا گیا، پھر الکتاب یا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہم نے وحی نازل کی، ہدایت اور نور نازل کیا، وہ تعبیرات الگ ہیں لفظ توریت کے نام سے۔ تو قرآن نے اور حدیث نے توریت کے اللہ کی جانب سے نازل کیے جانے کا ذکر فرمایا، اس کا اثبات کیا ہے، لہٰذا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک کتاب اتاری جو الواح میں یعنی تختیوں میں لکھی ہوئی تھی اور ان کی طرف اس کا القاء کیا گیا۔ اس کتاب کا نام تورات تھا، جس کو ہمارے یہاں کچھ لوگ توریت بھی کہتے ہیں۔ ہاں، تورات تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تھا جو مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، لہذا مخلوق نہیں ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں اکٹھا یکبارگی پوری کے پورے مجموعے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر آسمانی کتابوں کی طرح نازل کیا، یعنی قرآن کے علاوہ۔ قرآن 23 سالہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں حسب موقع اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق، اس کی حکمتوں کے مطابق تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، جبکہ قرآن کے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں آسمانی کتابیں، وہ عموماً سب کے سب جب بھی نازل کی گئیں تو اکٹھا یکبارگی دفعۃ واحدہ ایک مرتبہ میں پوری کتاب اتار دی گئی، دے دی گئی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیگر آسمانی کتابوں کی طرح یہ کتاب بھی دی گئی رمضان کے مہینے میں، جیسا کہ روایت میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور جو حسن درجے کی حضرت واصلہ کی روایت جس کا تذکرہ انشاءاللہ پھر سے آئے گا۔ اور ایک خاص بات یہ کہ یہاں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کے نجات پا جانے، فرعون اور اس کے لشکریوں کے ہلاک ہونے کے بعد یہ توریت نازل کی گئی۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، یہاں ایک دلیل اور بھی بڑی پیاری اہل علم نے بیان کی۔ شیخ محمد اسماعیل سلفی گجران والا رحمہ اللہ، انہوں نے اس بات سے بڑا خوبصورت استدلال کیا ہے حجیت حدیث پر، اور بتایا کہ یہ بات خود قرآن سے ثابت ہوتی ہے، قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہے۔ منکرین حدیث کے لیے بہت ان پر زبردست وار ہے قرآن سے، جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں کہ صرف کتاب سے ہم کو فیصلہ چاہیے، حدیث نہیں چلے گی۔ تو اس کا ذکر کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف صرف کتاب کی شکل میں وحی نہیں کی، بلکہ کتاب کے علاوہ بھی وحی کی۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری نے اپنی کتاب الوحی کے آغاز میں ہی آیت وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ وَالنَّبِيِّينَ کیا ہے، ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء کی طرف وحی کی، اور اسی طرح ہم نے کما اوحینا الیک، ہاں ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی جیسے دیگر انبیاء کی طرف وحی کی۔ مجھے آیت یاد نہیں آ رہی ہے، ہاں بڑی مشہور آیت ہے، فی الحال زبان پر نہیں آ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ذکر کیا کہ دیگر انبیاء کی طرف جو وحی کی، ٹھیک ان تمام طریقوں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی وحی کی۔ اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتاب کی شکل میں بھی وحی کی اور کتاب کے علاوہ بھی۔ پچھلے انبیاء کی طرف اگر کتاب کے علاوہ دی تو نبی کو بھی دیا، خواب کی شکل میں ان کو ان پر وحی اتاری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب کی شکل میں وحی دی۔ جس طریقے سے براہ راست کلام کر کے وحی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام کی شکل میں بھی وحی دی۔ تو جس طریقے سے پچھلے انبیاء کو وحی کی گئی، وہ سارے طریقے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہیں۔ آیت کریمہ سے پتہ چلا۔
وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہاں کہ ہم نے آپ کی طرف ویسے وحی کی جیسے نوح کی طرف کی تھی اور ان کے بعد دیگر انبیاء کی طرف کی۔ چنانچہ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ نے جو بھی وحی کی ہے وہ ان کے مخاطب لوگوں، قوم اور امت کے لیے حجت ہے۔ اب آپ یہاں ملاحظہ فرمائیے، جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ فرعون اور اس کے لشکریوں کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ نے تورات اتاری۔ اس کے نازل ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعون کے پاس گئے، اس کو اور اس کے درباریوں کو، اس کی قوم کو، جادوگروں کو جو دعوت دی، تو وہ کس چیز کی طرف دعوت دے رہے تھے؟ کیا اس وقت توریت تھی؟ توریت کی طرف بلا رہے تھے کہ اس پر عمل کرو؟ توریت تو اس وقت تک نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو وحی تھی وہ کتاب کے علاوہ شکل کی، جس کو آج ہم اصطلاح میں سنت اور حدیث کہتے ہیں، نبی کی قول فعل تقریرات کو۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال افعال اللہ کی وحی کی شکل میں پیش کیے جا رہے تھے، اس کی دعوت اور نمائندگی ہو رہی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے توریت سے پہلے اللہ کی گئی وحی اور تعلیمات کی روشنی میں فرعون اور آل فرعون کو مخاطب کیا، جس طرح بنی اسرائیل کو خطاب کیا، ان کو اللہ کی طرف دعوت دی، توحید اور صحیح عقیدے کی طرف، ایمان کی طرف بلایا۔ اسے انہوں نے نہیں مانا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیوں کو، معجزات کو جھٹلایا، جادوگروں کا مقابلہ ہوا، جادوگروں نے ایمان بھی لیا۔ اس وقت بھی توریت نازل نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، کس چیز پر جادوگر ایمان لائے؟ کس چیز میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی پیروی کی؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ وحی تھی جو اللہ کی کتاب کے علاوہ تھی۔ معلوم ہوا کہ اگر پیغمبر اور نبی اللہ کی نازل شدہ کتاب کی شکل میں جو وحی ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو تعلیم پیش کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اس کے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو اس کو بھی امت کو اور مخاطب کو ماننا لازم اور ضروری ہے۔ اور اس کے نہ ماننے پر فرعون اور آل فرعون کو جس طرح عذاب ہوا، نہ ماننے والے دیگر لوگوں کو بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حدیثیں حجت ہے قوم اور ملت کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر، انسانوں کے اوپر۔ چنانچہ مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ صحیح تورات جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اوپر نازل کی گئی تھی، وہ اللہ کی کتاب تھی، لیکن وہ صحیح تورات مفقود ہو گئی اور ابتدائی زمانوں میں ہی وہ دنیا سے مٹ گئی یا مٹا دی گئی۔ انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ آپ کوئی اگر بڑی مفصل انداز میں پڑھنا چاہتا ہے تو علامہ ابن قیم، علامہ ابن تیمیہ اور علماء سلف میں سے جن لوگوں نے توریت اور انجیل کی تفصیلات بیان کی ہے، اس کا مراجعہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دکتور ضیاء الرحمن اعظمی صاحب کی کتاب دراسات فی الیہودیہ والمسیحیہ کو بھی اگر آپ پڑھیں تو اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ توریت کے نسخوں کو بار بار ضائع کیا گیا مختلف حملوں میں۔ ہاں، پہلی مرتبہ 900 تقریباً 1000 قبل مسیح کے دور میں ان پر یہود پر حملہ ہوا، توریت کے نسخے جو ہے گمشدہ ہو گئے۔ پھر وہ تقریباً 500 سال قبل مسیح بخت نصر بابل کے بادشاہ کی طرف سے، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ رومان کی طرف سے، رومیوں کی طرف سے حملہ ہوا، پھر انطاکیہ کے بادشاہ کی طرف سے حملہ ہوا۔ اور ان ہر حملوں میں، اس میں سے انطاکیہ والے میں تو یہاں تک نظر آتا ہے کہ یہود پر فتح پانے کے بعد اس نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ اگر کسی کے پاس توریت کا نسخہ ملے تو اس کو بھی ضائع کر دیا جائے اور صاحب نسخہ کو بھی قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ان کے سپاہی گھر گھر تلاشی لیتے اور جہاں توریت پائی جاتی اسے جلا دیتے اور صاحب کتاب کو، صاحب تورات کو قتل کر دیتے۔ دنیا سے یہ حذف ہو گئی، اور پھر اس کے بعد کیسے پھر سے لکھی گئی انشاءاللہ تحریف والے گفتگو میں ہم لوگ اس کا تذکرہ کریں گے۔ لیکن یہ جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا، یہ اصلی تورات جو ہے یہ دنیا سے گمشدہ ہو گئی، مٹ گئی، اور اس کے متعلق زیادہ باتیں معتبر انداز میں لوگوں کے سامنے موجود نہیں ہیں، اور اس کا حاصل کرنا، اصل تورات کے نسخے اور اللہ کی تعلیمات جو کتاب کی شکل میں نازل کی گئی تھی، اس کا اب حاصل کرنا ممکن بھی نہیں ہے۔ وہ توریت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی، یہ وہ توریت نہیں ہے جو آج یہود و نصارہ کے ہاتھوں میں ہے، ہاں، بلکہ اس میں تحریف، تبدیلی، ہاں، کچھ تعلیمات کو مٹا دینا، ہاں، کچھ کو جو ہے توڑ مروڑ کر کچھ کا اور کچھ کا کچھ بنا دینا، اسی طریقے سے اس میں سے بہت ساری چیزوں کو گم کر دینا،
یہ ساری چیزیں اس میں واقع ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ یہ بات آگے بیان ہوگی۔ چنانچہ اس میں حق اور باطل مختلط ہو گیا، اور ان میں سے کوئی ایک بھی نسخہ اور صفر، اسفار میں سے کوئی ایک صفر یا کتاب ایسی نہیں ہے جو اس شکل میں ہو جس شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی تھی۔ لہذا وہ توریت جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہمارے ایمان میں تو ہے کہ وہ اللہ کی کتاب تھی اور اللہ نے اسے ہدایت اور نور کے طور پر نازل کیا، لیکن آج دنیا میں وہ اس کا اصلی نسخہ موجود نہیں ہے، معتبر انداز میں لوگوں کے پاس نہیں پایا جاتا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ الواح اور تختیاں جس کو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کے دیا، وہ توریت پر بھی مشتمل تھی، توریت پر بھی مشتمل تھی۔ کہ علامہ ابن کثیر کے اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ توریت اور الواح دو الگ الگ چیزیں نہیں تھی، اور اس میں اختلاف کیا گیا کہ کیا صحف ایک اور توریت ایک ہی تھے یا الگ تھے، تو یہ بات میں ذکر کر چکا ہوں کہ راجح قول یہی ہے کہ دونوں ایک ہی تھے۔ یہود کے نزدیک توریت 5 اسفار پر مشتمل ہے، جسے وہ اپنے عقیدے کے مطابق یہ مانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور اسے وہ البنتاتوق کہتے ہیں، بنتا کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اور یہ یونانی کلمہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے 5 کے۔ یہ 5 اسفار کیا ہیں؟ ان کے نام ہیں سفر التکوین، سفر الخروج، سفر اللاویین اور سفر العدد، اور آخری سفر التثنیہ۔ یہ صفر 5 ہیں جن کی جمع کے طور پر ہم اسفار کہتے ہیں، اسفار خمسہ، یعنی 5 اسفار، 5 کتابیں۔ نصارہ کی اصطلاح میں نصارہ جب کہتے ہیں توریت تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ 5 اسفار جس میں کہ ملحقات کی شکل میں کچھ کتابیں ملی ہوئی ہیں، اور اسے وہ عہد قدیم کا نام دیتے ہیں، یعنی توریت کے علاوہ دوسرے کچھ ملحقات کو شامل کر کے نصارہ اسے توریت کا نام دیتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی یا اس سے پہلے کی انبیاء کی کتاب مانتے ہیں۔ اس توریت کا مقام کیا ہے؟ توریت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں میں دوسرا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابوں کو نازل کیا ان میں سب سے اشرف، سب سے افضل، سب سے کامل قرآن مجید ہے۔ اس سے پہلے اس بات کا بھی میں نے سرسری طور سے تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کا کلام ہونے میں تو سب یکساں برابر درجے کے ہیں، لیکن کلام کے مضمون کے اعتبار سے، اللہ کہنے والے کے اعتبار سے سب اللہ کا کلام ہے، لیکن کون سا کلام معنویت اور مواد کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے کس چیز پر مشتمل ہے، اس اعتبار سے اس کلام کے درمیان تفاضل ہے، ایک دوسرے کے درجات ہیں۔ خود قرآن مجید میں جیسا کہ ہم نے پڑھا سورہ بقرہ، یہ آمن الرسول، سورہ اخلاص، آیت الکرسی، اور بعض آیات اور صورتوں کا درجہ قرآن کی دوسری صورتوں اور آیات کے مقابلے میں افضل بتایا گیا۔ خود سورہ فاتحہ اور آمن الرسول کے متعلق ہم نے کئی روایتیں آغاز درس میں جانی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی گئی، یا آپ نے صحابہ کو بتایا کہ یہ ایسی جامع آیتیں ہیں، صورت ہے کہ ایسی صورت اس کے مثل اس سے پہلے نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن میں۔ تو جس طرح ان آیتوں کے درمیان تفاضل ہے، درجات کی کمی بیشی، کہ کسی کا مقام کسی سے اونچا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے کا مقام کمتر ہے یا ہم اس کے اندر کچھ کمی پاتے ہیں، نہیں، درجات کی بلندی سارے، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام تمام کے تمام اللہ کے پیغمبر ہیں، سب برگزیدہ بندے ہیں، لیکن ان میں درجات ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ کی کتاب اور کلام میں بھی مضمون کے اور بعض پہلوؤں کے اعتبار سے درجات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہی یہ درجات مقرر کیے گئے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں بھی جو اللہ نے نازل کی ہیں درجات ہیں، ان میں سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے کامل قرآن مجید ہے۔ قرآن کے بعد اللہ کی کتابوں میں سب سے اونچا درجہ توریت کا ہے۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء پر نازل شدہ تمام کتابوں میں سب سے زیادہ عظمت والی، شرف اور بلندی والی، اور سب سے زیادہ ہدایت اور کمال پر مشتمل قرآن مجید ہے، اور قرآن کے بعد توریت ہے۔ وَلَيْسَ فِي الْكُتُبِ، اور کسی کتاب میں قرآن اور
توریت کے علاوہ کسی کتاب میں مستقل شریعت جس میں کہ حلال اور حرام آیا ہو، تفصیل بیان کی گئی ہو، یہ قرآن اور توریت کے علاوہ کوئی دوسری کتاب آپ کو نہیں ملے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کئی مقامات پر قرآن اور توریت کا اکٹھا ذکر کرتا ہے۔ ہاں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھئی انجیل بھی تو ہے، تو یہ بات واضح ہے، معلوم ہے کہ انجیل جو ہے، جیسا کہ خود انجیل کے بیانات ہیں، قرآن و حدیث کے بیانات ہیں، وہ توریت کی تکمیل تھی۔ اس کے بعض احکامات میں تبدیلی ضرور کی گئی اس کے ذریعے سے، جو توریت میں بعض چیزوں کو حرام کیا گیا تھا، انجیل میں اس کو حلال کیا گیا، کچھ مسائل میں فرق کیا گیا، ورنہ اسی کی تکمیل کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات تھی جو انجیل کی شکل میں اللہ کی طرف سے دی گئی۔ تو انجیل مستقل شریعت نہیں تھی، بلکہ توریت کی شریعت کی ہی تکمیل اور تتمیم تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے کائنات کو پیدا کیا ہے تو علم، ہدایت، بیان اور مخلوق کے لیے رحمت کے طور پر ان دونوں کتاب کے جیسی کوئی کتاب اللہ نے نازل نہیں کی۔ چنانچہ تورات یہ اصل اور اعتماد کی چیز ہے، یعنی جس پر اعتماد کیا گیا ہے بعد کی کتابوں اور تعلیمات میں، اور اس کے بعد جو کتابیں بنی اسرائیل کی جو کتابیں ہیں جیسے زبور اور انجیل، وہ اس توریت ہی کے تابع ہیں اور اس کے احکامات کی تکمیل کرنے والی ہے۔ اس سے پہلے کوئی ایسی شریعت، توریت سے پہلے کوئی شریعت بذات خود مستقل حیثیت رکھنے والی پائی نہیں جاتی۔ اگرچہ کہ وہ بعض حصوں میں یہ کتابیں جو بعد کی ہیں یا دوسری کتابیں توریت سے کچھ الگ احکامات بیان کرتی ہیں، لیکن ان کتابوں کی اصل توریت ہی ہے۔ اسی لیے بنی اسرائیل کے تمام انبیاء، موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل کے آئے، وہ سب توریت کے متعلق توریت کی شریعت کے مطابق ہی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے تھے، اسی کی تعلیمات کو لوگوں کے درمیان پھیلاتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، سیکھتے سکھاتے تھے۔ اور توریت اور اس میں جو حلال، حرام اور شرعی احکامات مشتمل ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ کتاب ہدایت پر، نور پر، رحمت اور موعظت پر مشتمل ہے۔ اور بنی اسرائیل پر یہ لازم تھا کہ وہ اس پر ایمان لائیں، اس کو اپنی زندگی میں، اپنے سماج، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں توریت کی تعلیمات کو قائم کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے ان کو جو تعلیمات دی ہیں، جو نازل فرمائی ہیں تعلیمات، ان کو اپنے درمیان فیصل بنائیں، اسی کے مطابق اپنی زندگی کے تمام امور کو چلائیں اور توریت کے حق کو ادا کریں۔ اور اس بات کا بھی تذکرہ ضروری ہے کہ توریت کے اندر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی موجود ہے۔ اگرچہ توریت کا بیشتر حصہ یا بہت سارا حصہ تبدیل و تحریف کا شکار ہو گیا، لیکن علامہ ابن حزم رحمہ اللہ اور علماء سلف کے مختلف بیانات کی روشنی میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک اتمام حجت کا ذریعہ بھی تھا، اور یہود و نصارہ کے لیے ان کو جو ہے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے سامنے سرنگوں کرنے کا ایک ہتھیار کے طور پر اللہ نے تحریف و تبدیل کے باوجود اس میں کئی چیزوں کو، بہت ساری ایسی تعلیمات کو جو دین کی بنیادیں بیان کرتی ہیں اور اپنے بعد آنے والے انبیاء کا تذکرہ کرتی ہیں، خاص طور سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان تعلیمات کو توریت میں باقی رکھا تاکہ یہ ان کے لیے حجت بھی ہو، قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا ذریعہ بھی ہو۔ اس کا کچھ بیان بعد میں بیان کیا جائے گا، بعد میں انشاءاللہ ہمارے بحث میں آئے گا۔ اسی طریقے سے یہ جو اعتقاد ہم نے بیان کیا، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے اور احادیث نبوی سے بھی ثابت شدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ کتاب آپ پر نازل کی جو کہ اپنے سے پہلے کی، اپنے سے سامنے کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اللہ نے تورات کو اور انجیل کو اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ جس ذات نے آپ کو قرآن دیا ہے اسی نے اس سے پہلے توریت اور انجیل کو نازل کیا۔ قرآن کے نازل کرنے کا جو مقصد ہے، اگرچہ یہ سارے کائنات کے لیے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نازل کی گئی، اور توریت اور انجیل
بنی اسرائیل کے لیے نازل کی گئی تھی، لیکن اس میں بھی لوگوں کے لیے ہدایت ہی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے تختیوں میں موسیٰ کے لیے ہر چیز لکھ دی، ہر چیز کو لکھ دیا، موعظۃ و تفصیلا، واضح و نصیحت کے طور پر اور تفصیل کے طور پر، لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی تفصیل کے طور پر۔ جب اللہ کی کتاب توریت کے بارے میں، اللہ کی کتاب قرآن کے بارے میں ہر چیز کی تفصیل کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ان کتابوں کو نازل کیا گیا ہے اس مقصد سے متعلق ہر ضروری چیز کو بیان کر دیا ہے، ہر مطلوب چیز کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسا کہ منکرین حدیث بیان کرتے ہیں یا کچھ لوگ یہ معنی کشید کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر الجبرا جیومیٹری کی کتابوں میں، جغرافیہ اور تاریخ کی کتابوں میں، سائنس کیمیا ہے، سائنس کی جو شاخیں ہیں فزکس، کیمسٹری اور بائیولوجی، ان کتابوں میں جو تفصیلات، جو جزئیات بیان کی گئی ہے وہ سب کی سب قرآن میں موجود ہیں۔ وہ سب تو نہیں ہیں، لیکن دنیا کے جتنے علوم ہیں ان کی کچھ نہ کچھ اصل، بنیاد، اشارہ اور بعض ضروری باتیں جو ہدایت سے متعلق تھی یا انسان کے لیے رہنمائی کرنے والی تھی، ان کا تذکرہ مختلف علوم کے متعلقہ امور کا تذکرہ ضرور قرآن مجید میں موجود ہے۔ لیکن بنیادی طور سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کی تفصیل ہے اس میں موجود ہے تو ہدایت سے متعلق انسانوں کو فلاح اور نجات پانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، گمراہی سے بچانے کے لیے جن تعلیمات کی ضرورت تھی، ان تمام چیزوں کی نشاندہی، وضاحت ان کتابوں میں موجود ہے، یہ معنی ہوتا ہے۔ ہاں، اس سے کچھ لوگ یہ بھی کشید کرنے کی کوشش کرتے ہیں منکرین حدیث کہ قرآن میں جب سب چیز ہے تو پھر حدیثوں کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن میں سب چیز ہے، اس میں یہ چیز بھی ہے کہ آپ کو حدیث کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، رہنمائی، تفسیر کی شدید ضرورت ہے۔ یہ قرآن ہی بیان کرتا ہے کہ آپ میں سے ہر شخص جو ہے قرآن کی اس مراد کو، اس کے صحیح وہ مطلب جو اللہ کی منشا اور مراد ہیں، اللہ نے ایک بات قرآن میں کہی ہے، اس کا مقصد اور مراد کیا ہے یہ سب سے بہتر کون جانے گا؟ خود اللہ جانے گا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مراد کی وضاحت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، بغیر نبی کے کوئی کتاب نہیں اتاری۔ ایک بات کا اندازہ لگائے کہ اللہ نے کسی کتاب کو بغیر نبی اور پیغمبر کے نہیں اتارا۔ کئی انبیاء اور پیغمبر بغیر کتاب کے آئے، یعنی نبوت کا، نبی کی شخصیت کا تعلیمات کو سمجھانے کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کیا کہ کتاب کو لکھی ہوئی شکل میں فرشتوں کے ذریعے سے مختلف گھروں میں پہنچا دیا، لوگ اٹھیں اپنے طریقے سے پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے کوئی کتاب اگر اتاری ہے تو اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھانے اور اپنی مراد کو متعین کر کے بتانے کے لیے کہ فلاں آیت کا یہ مطلوب ہے، اس کا یہی معنی متعین ہے، اپنے انبیاء کو یہ ذمہ داری عطا کی۔ ہم نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، وَنَزَّلْنَا کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لیے نازل کی تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس چیز کو بیان کریں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ تو تفصیلا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ توریت کے بارے میں بھی کہا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، تو اسے مضبوطی سے پکڑ لیجئے، یعنی اس کو سیکھیے، پڑھیے اور اس پر عمل کیجئے۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو حکم دیجئے کہ اس کی احسن، بہتر تعلیمات کو اختیار کر لیں۔ اس معنی میں بہت ساری آیتیں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے آدم اور موسیٰ علیہ السلام کے باہمی جھگڑے کی جو عالم برزخ میں ہوئی، اس کی حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ یا موسیٰ استفاک اللہ بکلامہ وخط لک بیدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، اے موسیٰ، آپ کو اپنے کلام سے کے لیے چن لیا، پسند کر لیا، منتخب کیا، یہ شرف عطا کیا، اور آپ کو یہ فضیلتیں عطا کی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے وَكَتَبَ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ، ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ نے توریت کو آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ اور ایک تیسری روایت میں اسی حدیث میں یہ ہے کہ وَأَنزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ، اور آپ پر توریت کو نازل کیا۔ ان روایتوں سے کئی باتیں واضح ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بھی کہ آپ کو کلام کے شرف سے مشرف کیا گیا اللہ کی جانب سے۔ اسی طریقے سے یہ کہ توریت جو دی گئی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا۔ اسی طریقے سے
وہ روایت جس میں یہودی کو رجم کرنے والی بات ہے، قصہ ہے مشہور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ان کے یہود کے علماء میں سے ایک شخص سے پوچھا، انشدک باللہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ، کہ میں تمہیں اللہ کے واسطے سے، اللہ کا حوالہ دے کر، اس کے واسطہ دے کر یہ سوال کر رہا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت کو نازل کیا، اہاکذا تجدون حد الزانی فی کتابکم، کیا تم اسی طریقے سے زانی کی حد اپنی کتاب میں پاتے ہو؟ یہ روایت ہے، اور جیسا کہ مشہور قصہ ہے کہ یہود نے آ کر زنا کے جرم کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، تو کہا کہ آپ لوگوں کی کتاب میں اس سلسلے میں کیا تفصیلات ہیں؟ تو ان سے توریت منگوائی، تو توریت کا وہ حصہ جس پر حضرت عبداللہ بن سلام کی روایت میں ہے کہ آیت رجم، اس میں یہ استدلال بھی ہے جو ہمارے مذکرہ میں ایک بحث ہے کہ توریت اور انجیل کی آیتوں کو بھی آیت کا لفظ قرآن حدیث میں کہا گیا، جیسے ہم قرآن کی آیت کو آیت کہتے ہیں، اس کو بھی آیت کہا گیا۔ حالانکہ ان کے یہاں جو اصطلاحات چلتی ہیں الاصحاح اور فصول، یہ 14ویں 15ویں صدی کا ہے، جیسا کہ دکتور ضیاء الرحمن وغیرہ نے تذکرہ کیا کہ یہ بعد میں اختیار کیا گیا ہے، واللہ عالم۔ بہرحال اس حدیث میں یہ ہے کہ جب یہود توریت لے کر آئے تو جو اللہ کے کلام کا حصہ تھا جس میں زانی اور زانیہ کو رجم کرنے کا حکم تھا، اس پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور اس میں جو عبارت انہوں نے بنا رکھی تھی کہ زانی کو جو ہے منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر بستیوں اور محلوں میں گھمایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ حدیث میں یہ ہے کہ وہ لوگ طاقتور جو شریف لوگ ہوتے تھے، سماج کے سربراہ آوردہ رسوخ والے، ان کے لیے الگ قانون بنا کر رکھ لیا تھا، اور جو اللہ کا قانون ہے وہ کمزوروں پر نافذ کرتے تھے، کمزوروں کو سخت سزا دیے، اور امیروں کے لیے جو ہے وہ ہیلے بہانوں سے کچھ ایسے راستے ڈھونڈ نکالے تھے کہ ان کے لیے نرم سزا اور آسانی پیدا کر دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اسی حصے کو پڑھا کہ چہرے کو کالا کر دیا جائے اور گدھے پہ بٹھا کر گھمایا جائے زانی اور زانیہ کو۔ تب حضرت عبداللہ بن سلام جو آڑ میں تھے، وہ باہر آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ان سے کہیے کہ اپنا ہاتھ ہٹائیں۔ تحریر کے جس حصے پر انہوں نے ہاتھ رکھا تھا، جب وہ ہٹایا تو وہاں آیت رجم چمک رہی تھی۔ ہاں، اس میں ہم جب تحریف کی گفتگو پڑھیں گے تو اس سے اس حدیث سے کئی باتیں ثابت ہوتی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لفظ کے اعتبار سے بھی انہوں نے بعض چیزوں کو بڑھایا تھا، تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال اس میں یہ تذکرہ ہے کہ زنا کی حد بھی جیسے شریعت اسلامیہ میں ہے رجم کرنے کی شکل میں شادی شدہ کے لیے، یہ توریت میں بھی موجود تھی۔ یہاں ایک تھوڑی سی گفتگو کچھ مذکرات میں یہ بھی کی گئی ہے کہ توریت کا ایک نام الفرقان ہے یا نہیں، جیسا کہ قرآن میں اس کو فرقان کہا گیا، تو وہ حق اور باطل میں تفریق کرنے والی صفت ضرور بیان کی گئی ہے، لیکن الفرقان قرآن کا نام ہے۔ راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ توریت کا نام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہ توریت کی آیتوں کو آیت بھی کہا جاتا ہے، تو حدیث میں کہا گیا ہے، اگرچہ وہ صحابی کے ذریعے سے نقل کیا گیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا۔ اہل علم میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ قول اس ضمن میں قابل ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ توریت انجیل سے زیادہ عظمت والی اور اونچے درجے والی ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ اس نے اللہ کی جانب سے توریت اور قرآن سے زیادہ ہدایت پر مشتمل کوئی کتاب نازل نہیں کی گئی ہے۔ ہاں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پچھلی کتابوں میں سے کسی بھی کتاب کو توریت کے علاوہ اس طرح سے ذکر نہیں کیا جسے علیحدہ طور پر قرآن کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہو، تذکرہ کیا ہو۔ ہاں، علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ بداہتاً یہ بات دین اسلام کی تعلیمات سے بالکل واضح طور پر ارباب عقل کو، عقل مندوں کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے متعدد کتابیں جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل کی، ان کتابوں میں اس کتاب جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے یعنی قرآن، اس سے زیادہ کامل، اس سے زیادہ شامل یعنی ہماگیر، اس سے زیادہ فصاحت و بلاغت پر مبنی، اس سے زیادہ
عظمت والی، اس سے زیادہ شرف والی کوئی دوسری کتاب نہیں ہے۔ سب سے زیادہ عظمت اور شرف والی اور کمالات اور معجزات کے پہلوؤں پر مشتمل اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے، اور اس کے بعد شرف اور عظمت میں اگر کوئی کتاب ہے تو یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ بن عمران علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کی، اور وہ توریت ہے۔ یہاں موسوعہ میں بعض مسائل کا ذکر کیا ہے جس کا تذکرہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ چنانچہ پہلا مسئلہ یہ کہ اب اگر کوئی شخص آج کی تاریخ میں کوئی شخص توریت کی کتاب کو برا بھلا کہتا ہے، اس کی شان میں ایسی باتیں کہتا ہے جو گستاخی گالی گلوچ کے زمرے میں آتی ہو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں اہل علم کا بیان ہے کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ توریت کو گالی دے، برا بھلا کہے، یا ایسے الفاظ استعمال کرے جس میں لان تان ہو، بلکہ جو شخص مطلقاً توریت کو مطلقاً اگر گالی گلوچ کے ذریعے سے ذکر کرتا ہے، لعنت بھیجتا ہے، تو اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا، توبہ کروائی جائے گی۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور اگر وہ یہ جانتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ کتاب ہے، ہاں، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، ہاں، تو اس کے باوجود اگر یہ شخص برا بھلا کہہ رہا ہے تو ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا، اور اس کی توبہ کو بھی علماء کے دو قول میں سے زیادہ واضح، ظاہر اور راجح قول کی بنیاد پر انہوں نے بیان کیا کہ اس کی توبہ کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، یہاں میں ایک جملے کا ذکر کروں، جیسے ہمارے ہاں جب یہ کہا جاتا ہے کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا، تو کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اسلامی حکومت میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ میں اس کی مختصر سی وضاحت یہ کروں کہ اگر اسلامی عدالت میں کسی کا ایسا جرم ثابت ہو جائے جس پر کوئی حد شرعی متعین ہے، کوئی سزا متعین ہے، جیسے چور کا ہاتھ کاٹنا، قرآن کا واضح حکم ہے کہ اس کا چور چورنی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب اگر ایک بندے کے اوپر ایسی چوری ثابت ہو گئی جس میں ہاتھ کاٹنا واجب ہوتا ہے، تو قاضی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس سزا کو ٹال دے، اگرچہ وہ چور یا چورنی یہ کہے کہ میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتی ہوں، تو اس کی توبہ کا معاملہ اللہ کے پاس ہوگا، ندامت، شرمندگی، لیکن یہ جو حکم شرعی کے طور پر جو چیز متعین ہے وہ جرم ثابت ہو گیا، تو اب اس کا نافذ کرنا قاضی کے لیے، اگر عدالت میں قاضی کے سامنے جرم ثابت ہوا ہے تو یہ بھی یاد رہے کہ حد شرعی کا نفاذ کرنا عوام کا کام نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں آج کل کچھ لوگ فتوی بازی کرتے ہیں کہ حکام مسلمین میں سے یہ جو ہے کافر ہو گیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ جرم کیا ہے، یہ مرتد ہو گیا، اس کو گولی مار دی جائے۔ یہ عوام کا کام نہیں ہے، حد کا نفاذ کرنا، کا نافذ کرنا قاضی کا کام ہے، صاحب اختیار کا، حاکم کا کام ہے۔ ہاں، تو یہ توبہ اس شخص کی جس پر حد کا کوئی جرم ثابت ہو جائے، اب وہ اگر توبہ کی بات کر رہا ہے تو توبہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن ظاہری طور پر اس پر حد کا نفاذ ہوگا۔ ہاں، اگر قاضی کے پاس معاملہ نہیں پہنچا ہے، جرم ثابت نہیں ہوا ہے، تو اب وہ اپنی توبہ کرتا رہے، جو بھی گناہ ہے، ہاں، وہ اب الگ بات ہے۔ تو ایسا ہی معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، کسی نبی کی شان میں گستاخی، قرآن کی شان میں گستاخی، کسی کتاب کی شان میں گستاخی کا معاملہ بھی ہے۔ اگر ایمان والا شخص ہے، جانتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اللہ کا کلام ہے، جاننے اور بتانے کے باوجود اگر وہ ان چیزوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو اب اس کی حد ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، چاہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں معافی مانگ رہا ہوں۔ تیری معافی تیرے اور اللہ کے درمیان ہے۔ دنیاوی اعتبار سے یہ قانون ہے کہ جو ایسا جرم کرے گا اسے یہ سزا ملے گی۔ ہاں، اور رہا وہ شخص، یہ اسلامی حکومت میں بات ہوگی، رہا وہ شخص جو یہود کے دین کو، ایک تو وہ ہے کہ کوئی توریت کو برا بھلا کہے تو اس کا حکم بتایا، لیکن آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہود کا دین اور مذہب بڑا گندا ہے، بہت خراب ہے، اور یوں ہے اور توں ہے، تو جو شخص دین یہود پر لعنت بھیجے، اسے برا بھلا کہے، جس پر کہ وہ آج کے زمانے میں ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہود نے جو دین و مذہب آج اختیار کر رکھا ہے وہ اصل توریت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ دین نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود ملعون ہیں اور ان کا موجودہ دین بھی
لعنت کے لائق ہے، جیسا کہ خود قرآن و حدیث میں اس قسم کے مضامین موجود ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص وکذالک، اگر اسی طریقے سے ایک معاملہ یہ ہے کہ توریت کا کو برا بھلا کہنا، گالی دینا، اس توریت کو جو آج یہود کے ہاتھ میں ہے، جس میں برا بھلا کہنے والا یہ بیان کرنا چاہتا ہو کہ آج جو یہود کے ہاتھ میں توریت ہے وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے بلکہ اس کی بگڑی ہوئی تحریف شدہ شکل ہے۔ جیسے کوئی شخص کہے کہ توریت کے موجودہ نسخے تبدیل شدہ ہیں، ان پر عمل کرنا اور ان میں جو چیز موجود ہے ان پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، اور آج اس تبدیل شدہ اور تحریف شدہ تعلیمات پر کوئی عمل کرتا ہے تو یہ عمل منسوخ چیز پر عمل کر رہا ہے، اور اس پر عمل کرنے والا شخص جو ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ کلام اور اس جیسا کلام ایسا ہے کہ اس کے کہنے والے پر کوئی باز پرس اور پکڑ نہیں ہوگی، واللہ عالم۔ یہ مجموع الفتاوی سے تصرف کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ یہاں ایک اور مسئلے کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے کہ آج توریت کی قرأت اور اسے پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ توریت بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، لہذا ہم اس کا مطالعہ کریں، اس کی تعلیم حاصل کریں تو اس میں بھی اجر و ثواب مل سکتا ہے، یا معلومات اور فائدہ مل سکتا ہے، یا اور کوئی اس قسم کا مقصد، تو اس سلسلے میں وضاحت بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توریت کا نسخہ پڑھتے ہوئے دیکھا تھا تو آپ نے شدید نکیر کی تھی، اور اس پر جو ہے ذکر کیا تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ یہ روایت بڑی مشہور ہے، اور اس کے ہم معنی اس کے کئی الفاظ میں مروی ہیں، جس کو شواہد کے ذریعے سے اہل علم نے، شیخ الالبانی رحمہ اللہ وغیرہ نے حسن درجے کی قرار دیا ہے۔ اس کے نظر میں، اس کے پیش نظر اہل علم کا یہ بیان ہے کہ اہل کتاب کی کتاب میں، اہل کتاب کی جو کتابیں ہیں، توریت ہو یا انجیل ہو، عمومی طور سے اس کو دیکھنا، پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر کے ساتھ توریت کے نسخے کو یا اس کے کچھ حصے کو دیکھا اور آپ وہ پڑھ رہے تھے تو آپ نے ان سے جو حضرت عمر کو کچھ اہل کتاب سے ملا تھا تو آپ نے ان پر نکیر کی اور فرمایا امتحوکون فیہا یا ابن الخطاب، ہاں کیا تم اس کے سلسلے میں حیرت میں پڑے ہوئے ہو؟ ہاں اے ابن خطاب، یہ تم اس پر فریفتہ ہو رہے ہو، اس میں حیرت کر رہے ہو، اور میرے سامنے یہ پڑھ رہے ہو؟ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کی میری اتباع کے بغیر ان کو چارہ کار نہیں ہوتا۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اور جب آپ کا روح انور حضرت عمر لوگوں کی توجہ دلانے پر دیکھتے ہیں تو گھبرا گئے اور کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا او نبیا، ہاں کیا ہے، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ میں کوئی اس پر اس طرح سے نہیں ایمان لا رہا ہوں کہ قرآن کے یا شریعت محمدی کے مقابلے میں اسے پیش کر رہا ہوں۔ ہاں اگرچہ کہ یہ توریت حق اور باطل پر ہی کیوں نہ مشتمل ہو، ہاں اس کا دیکھنا اس طرح درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ایسا کرنے میں عقائد کا بگاڑ ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی اگر توریت اور انجیل کے موجودہ نسخوں کو پڑھتا ہے تو امکان ہے کہ اس کے دل میں بہت سارے شکوک و شبہات آئیں، اور کچھ چیزوں سے متعلق اس کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا تحریف شدہ کلام ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہود و نصارہ اگر کوئی بیان کریں تو اللہ کے رسول کی ثابت شدہ حدیث ہے، نہ ان کی تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو۔ ہاں توریت اور انجیل کے مضامین سے متعلق اہل علم کے 3 موقف ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی قرآن و حدیث نے تائید کی، ہم اسے مانتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی قرآن و حدیث نے تردید کی، ہم اس کا رد کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے تعلق سے قرآن اور حدیث خاموش ہیں، ہم بھی اس میں توقف اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں، نہ ان کی تصدیق کریں کہ یہ سچ ہے، نہ ان کی تکذیب کریں، اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ اللہ کا کلام کا کچھ حصہ ہو تو ہم اگر جھٹلا دیتے ہیں تو اللہ کا انکار ہوگا، اور اگر اس میں یہ تبدیل شدہ اور تحریف شدہ بات ہے، ان کی اپنی بناوٹی بات ہے، ہم اس کی تصدیق کر دیتے ہیں تو یہ انسانوں کے کلام کو اللہ کے کلام کی طرح ماننے والی بات ہو جائے گی۔ لہذا یہ معتدل موقف اختیار کرنے کی تعلیم ہم کو دی گئی ہے۔ ہاں یہ کتابیں قرآن اور حدیث کے علاوہ
جو پہلے کی کتابیں ہیں اس شخص کے لیے پڑھنا درست بلکہ بعض مرتبہ مستحسن اور مفید ہے جو کتاب و سنت کے علم میں ماہر ہو، اس کی گہرائی سے اس کی تعلیمات پر نظر رکھنے والا ہو اور اس پر قرآن و حدیث کی تعلیمات اور صحیح عقیدے پر جمع ہوا ہو، دین کے سلسلے میں، عقیدے کے سلسلے میں اس کے اندر صلابت اور مضبوطی ہو اور اچھی طرح سوجھ بوجھ رکھنے والا ہو، اور اس کا مقصد توریت انجیل کو پڑھنے کا مقصد جو ہے وہ حق بات کو واضح کرنا، اسلام کی حقانیت، اس کی شمولیت، ہماگیریت کو واضح کرنا کہ دیکھیے توریت اور انجیل میں یہ تعلیمات ہیں اور اس کے مقابلے میں قرآن کی یہ تعلیمات ہے جو برحق ہیں، اور اس میں مقصود یہ ہو کہ قرآن کی حقانیت ثابت ہو، اس کی تحریف کا اظہار ہو، یا دونوں کی تینوں کی تصدیق، باہمی تصدیق کے ذریعے سے اسلام کی دعوت دینا مقصود ہو۔ ہاں، اور ان کے چھپے ہوئے بھید اور راز کو جو یہود و نصارہ کے اندر انحراف اور خرابیاں پائی جاتی ہیں اس کو ظاہر کرنا مقصود ہو، تو ایسے صاحب علم اور گہری نظر رکھنے والے، قرآن و حدیث پر صحیح عقیدے کو جاننے والے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ پچھلی کتابوں کو پڑھے۔ یہاں میں ضمناً اس کا تذکرہ کروں کہ گزشتہ دنوں بردرز کا جو ایک فیشن جیسا چلا شیخ ذاکر نائک وغیرہ کے بعد، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کا ایک دلچسپی بن گئی، عوام میں ایک اٹریکشن کی بات بن گئی کہ کوئی شخص اسٹیج پر، مائک پر یا ویڈیو کلپس بنا کر پچھلی کتابوں کے کچھ عبارتوں کو پڑھے، توریت کی، انجیل کی، گیتا کی، وید کی، ہاں سنسکرت زبان کو اگر بیان کر رہا ہے تو لوگ بڑی دلچسپی سے خوش ہو کر اسے سنتے ہیں، اور اس مقبولیت کو دیکھتے ہوئے ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے ایک طریقہ بنا لیا کہ جو لوگ قرآن ٹھیک سے پڑھنا نہیں جانتے، ہاں قرآن کی تفاسیر، اس کے اصول تفاسیر سے واقف نہیں ہیں، دین کے بنیادی عقائد اور اس کی گہرائیوں کو جانتے نہیں ہیں، ان کے یہاں یہ فیشن چل پڑا کہ وہ پچھلی کتابوں کی عبارتوں کو اس زبان میں جو خود یہ نہیں جانتے رٹ کر، یاد کر کے یا پڑھ کر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے یہ مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم دعوت دے رہے ہیں۔ یہاں کئی خرابیاں ہیں، میں آج کے درس کو سمیٹتے ہوئے اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ خود بیان کرنے والا شخص ہو سکتا ہے جب وہ مہارت نہیں رکھتا عقائد کے سلسلے میں، اللہ کی کتابوں کے سلسلے میں، تو اس سے خطا ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ جو میں دعوت و تبلیغ کے نقطہ نظر سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت کا معاملہ دیکھیے، دیگر انبیاء کا دیکھیے، ہاں صحابہ، تابعین اور عہد اول کے اہل علم کو دیکھیے، جب وہ کسی غیر مسلم کو دعوت دیتے تھے تو اولاً قرآن کے علاوہ دوسری کتابیں پڑھ کر نہیں سناتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف میں سے قرآن نے 4 مقامات پر جہاں ذکر کیا تو پہلی کہلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ان کو ایک نبی کو مبعوث کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تو پہلا کام کیا بتایا؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت ان پر کرتے تھے۔ تو نبی کا طریقہ اگر ہم اور آپ اختیار کریں، اور وہی اختیار کرنا چاہیے، آپ ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہیں کہ آپ غیر مسلموں کو اگر دعوت دینا چاہتے ہیں تو قرآن اور اللہ کی کتاب کی آیات کو تلاوت کر کے انہیں سنائیں، پھر اس کی تعلیم بیان کر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اب اس کی تلاوت کرنا، پھر اس کی تعلیم دینا، یعنی اس کے معنی اور مطالب، اس کی فصاحت اور بلاغت، اس کی حکمتوں کو اس طرح سے پیش کیا جائے کہ یہ ان کے لیے مفید ہو، اسلام کی طرف راغب کرنے والی ہو اور اس پر عمل کرنے پر ابھارنے والی ہو۔ تو اولاً یا پہلے تبلیغ کا جو آلہ ہونا چاہیے وہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ بنیادی طور پر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل دوسروں کی، یہ مناظرے کی چیز ہے، یا بعض مقامات پر جب حاجت پیش آ جائے کہ آپ کسی مذہب کے مخاطب کو دین حق پیش کر رہے ہیں، توحید، رسالت کی تعلیمات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو اب اگر وہ اعتراض کر رہا ہے اور اس کے اعتراض کا جواب دینے میں اس بات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ اگر قرآن کو نہیں مان رہا ہے تو اس پر حجت قائم کرنے کے لیے اس کتاب سے استدلال کیا جائے جسے وہ مانتا ہے، تب اس سے اس کا تذکرہ کیا جائے کہ بھائی تم ہندو ہو تو دیکھیے تمہارے کتاب وید میں، گیتا میں فلاں فلاں مضمون موجود ہے، اور اگر تم اس کا انکار کر رہے ہو جو قرآن کی شکل میں ہم بیان کر رہے ہیں، تم اپنے وید کی اور اپنی فلاں کتاب کا انکار کر رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
نبوت ہم کسی یہودی کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو کہا دیکھیے توریت میں نبوت کا تذکرہ ہے. تو ایسی بعض چیزوں کا سرسری طور پر تذکرہ یا مناظرات میں اس کا ذکر کرنا یا ان کے رد کرنے کے لیے بعض چیزوں کا ذکر کرنا اور اس کے لیے ان عبارتوں کو پڑھنا یہ جواز کا پہلو رکھتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ اس کی شدید ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے. لیکن میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ انبیاء اور سلف صالحین کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ شروعات میں ہی ابتداءً ہی آپ قرآن کو چھوڑ کر توریت، انجیل اور دوسری کتابوں کو جو ہے پیش کرنا شروع کر دیں. ایسی دعوت میں آپ دیکھیں گے کہ عام طور سے وہ نتائج برآمد نہیں ہوتے جو دعوت و تبلیغ کے نتیجے کی شکل میں سامنے آنا چاہیے. لہٰذا اس سلسلے میں بھی دعوت و تبلیغ کے معاملے میں آدمی کو قرآن اور حدیث کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ملحوظ رکھنا چاہیے. یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ہم اگلے درس میں انشاءاللہ کچھ باتوں کا ذکر کریں گے کہ کچھ ایسی تعلیمات ہیں جس کا قرآن و حدیث میں تذکرہ ہے اور اس کی نسبت توریت اور انجیل کی طرف بھی کی گئی ہے کہ یہ توریت اور انجیل میں ہے. ہم اس کا سرسری سے تذکرہ کریں گے. یہاں صرف ایک چھوٹے سے مسئلے کو ذکر کر کے آج کے درس کو میں ختم کرتا ہوں کہ کیا کوئی شخص آج جیسے یہ بحث ہوتی ہے کہ ناپاکی کی شکل میں اللہ کی کتاب کو اٹھایا جا سکتا ہے کیا، اٹھا سکتا ہے یا چھو سکتا ہے کیا. تو توریت کا محدث کے لیے، ناپاک آدمی کے لیے جو ہے ہاتھ لگانا یا چھونا کیسا ہے، تو جمہور علماء کے نزدیک کہہ رہے ہیں کہ محدث کے لیے توریت کا چھونا جائز ہے، اس لیے کہ یہ قرآن نہیں ہے. اور قرآن یہ قید اور پابندی جو ہم کو دی گئی ہے وہ قرآن کے لیے دی گئی ہے، قرآن کے علاوہ دوسری کتابوں کے لیے نہیں دی گئی. اور پھر جو موجودہ توریت ہے یہ حقیقت میں اللہ کا کلام اور اس کی کتاب ہے بھی نہیں، بلکہ یہ منسوخ بھی ہے اور تبدیل شدہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح عقیدہ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.